آج تراویح کے اندر سوا پارہ پڑھا گیا ہے۔ آپ تمام احباب، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں توفیق دی، تراویح ہم نے مکمل پڑھی، آخر تک بیٹھے اور خلاصہ تراویح میں بھی ہم نے شرکت کی ہے۔ تو یہ اصل میں جو خلاصہ تراویح کی ترتیب ہوتی ہے، اس میں کوئی پوری تفسیر بیان نہیں کی جاتی ہے۔ اگر پوری تفسیر ہم بیان کریں پورے سوا پارے کی تو اس میں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ، وہ بھی جو ہے مختصر کر کے اگر ہم بیان کریں تو تب جا کر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹے میں اس کی تفسیر بیان ہوگی۔ ماہ مبارک میں جو ہم نے یہ ترتیب رکھی ہے کہ تراویح کے بعد جو سوا پارہ تراویح میں پڑھا جاتا ہے، اس کا خلاصہ، تفسیر کا خلاصے کی صورت میں جو ہے آپ کے سامنے بیان کیا جائے، تو یاد رکھیں کہ یہ حقیقت میں قرآن کریم سے مناسبت، عقیدت اور محبت کی ایک جو ہے محبت کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ موقع جو ہے قرآن کریم سیکھنے سمجھنے والوں میں اللہ جل شانہ ہمیں شامل فرمائیں گے۔ یہ اس کی ایک جو ہے کوشش ہے کہ ہم یہاں پر ماہ مبارک میں تراویح کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ جو ہے بیٹھیں گے، تو قرآن کریم سیکھنے اور سمجھنے والوں میں اللہ جل شانہ ہمیں بھی شامل فرمائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، بہت ساری اہم باتیں ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیں گے، صرف 1 یا 2 باتیں جو اہم ہیں اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا، تاکہ وقت بھی ہمارا کم لگے اور کوئی بات ہمیں سمجھ بھی آئے۔ اگر ہم جلد بازی میں اشارے کنایے میں بہت ساری باتیں 10-15 منٹ میں بیان کریں گے تو اس میں نہ ہمیں کچھ سمجھ آئے گی، نہ جو ہے ذہن میں کوئی بات بیٹھے گی۔ تو انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ جو اہم باتیں ان میں سے 1 یا 2 باتیں بس یہ بیان کروں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے۔ تو پورے قرآن کریم کا خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ سب سے پہلی سورت قرآن کریم کی جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ یہ افتتاح سے شروع کو کہتے ہیں، تو شروع میں قرآن کریم کی یہ سورت ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں، فاتحہ ہے، وافیہ ہے، شافیہ ہے، ام القرآن ہے۔ بہت سارے نام ہونا یہ حقیقت میں اس سورت کی عظمت، فضیلت اور شان پر دلیل ہوتی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے جو بنیادی طور پر 3 مضامین بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے۔ نمبر 3، قیامت کا ذکر ہے۔ دعا کے آداب بھی اس کے اندر ہیں۔ اگر ہمیں اتنا بھی اس مجلس کے اندر جو ہے یاد رہا، یا اتنی بھی ہماری مناسبت پیدا ہو گئی، اتنی بات بھی ہمارے علم میں آ گئی کہ سورہ فاتحہ کے اس طرح کے مختلف نام ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی جو ہے ابتدائی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور اس کے اندر یہ 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی جو ہے نا فائدے کی چیز ہے، سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ سورت کا نام، بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ بنتا ہے گائے۔ تو اس سورت کا نام بقرہ ایک خاص واقعہ ہے اس سورت میں جو بیان ہوا ہے، اس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو باتیں اس کے اندر اور بھی بہت ساری اہم باتیں ہیں۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر ہے، اور ان کی جو ہے نا بہت ساری ایسی خامیاں ہیں، اور ان کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اس صورت کے اندر اللہ نے تفصیل سے بیان کی ہیں۔ ان کی سرکشی، ان کی شرارت اور ان کی ہٹ درمی، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا سلوک، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ لیکن میں آج کی نشست میں ایک واقعہ ذکر کروں گا، پھر اس کے بعد جو ہے کل اور پرسوں جو ترتیب ہوگی اس کے حساب سے انشاءاللہ میں ایک بات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ہم تفصیل سے بہت ساری چیزیں بیان کرتے تھے، لیکن بعض احباب نے کہا کہ ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا،
تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس طرح کی مناسبت ہو کہ ایک بات کم سے کم ہم بیان کریں، اس میں وقت بھی کم لگے، اور قرآن کریم کے ساتھ جو ہماری مناسبت اور شوق ہے وہ بھی جو ہے ہم کنٹینیو جاری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو بیٹھیں، پھر بات سمجھ میں نہ آئے، پھر دوسرے دن سے بیٹھنا ہی چھوڑ دیں۔ تو میرے دوستو، ہم پابندی سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں قرآن سیکھنے سمجھنے والوں میں اللہ جل شانہ ہمارا حشر فرمائیں گے۔ باقی پورے سال اتنا ٹائم نہیں ملتا ہمیں کہ ہم اوقات فارغ کر کے اس طرح کی مجالس میں بیٹھیں۔ ابھی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ جل شانہ اس میں جو ہے توفیق بھی عطا فرماتے ہیں، وقت بھی ہم فارغ کر کے مسجد میں آتے ہیں تو ہم ضرور آخر تک شریک رہیں۔ تو سورہ بقرہ کے اندر یہ ایک خاص واقعہ پیش آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، تو اس کے بھتیجے نے جو ہے مال کی محبت میں اور جو ہے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اپنے چچا کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی کو کسی اور کے سامنے گھر میں پھینک دیا دروازے کے پاس، تاکہ اس کو جو ہے قاتل نامزد کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جب صبح ہوئی، اس طرح کے معاملات پیش آئے تو یہ رونا دھونا شروع کیا کہ میرے چچا کا قتل ہوا ہے۔ تو جس کے گھر کے سامنے ڈیڈ باڈی تھی اس نے انکار کیا کہ بھائی مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، یہ کسی نے لا کے یہاں رکھا ہے۔ بہرحال قاتل کی تلاش کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام تک بات پہنچی، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کے حکم دیں کہ کوئی گائے ذبح کریں، گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت یا ہڈی کو اس مردے کے، اس مقتول کے، اس کے جسم کے ساتھ ذرا ٹچ کر دیں، اس سے یہ زندہ ہوگا اور بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ ایک الگ تفصیلات ہیں کہ اس طرح کا سلسلہ کیوں ہوا، ڈائریکٹ مردے کو اللہ جل شانہ حکم دے دیتے۔ یہ حکمتیں ہیں اللہ جل شانہ کی، اور اس کی پوری تفصیلات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ مردہ زندہ ہوا، اور اس نے زندہ ہو کر کہا کہ فلاں میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس کے اندر اس زمانے میں جو ایک بہت بڑا فتنہ تھا، اس کا سد باب تھا اس واقعے کے اندر۔ وہ فتنہ یہ تھا کہ گمراہ فرقہ تھا، اس نے یہ لوگوں میں مشہور کر دیا تھا کہ بھائی بس مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مر گئے تو ختم، دنیا میں کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی مرضی عیاشی کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کی اتباع کی جائے یا کسی قانون کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ تو بہت سارے لوگ ان کی باتوں میں آ رہے تھے، تو اللہ جل شانہ نے اس کو، یہ جس کو قتل کیا گیا تھا مقتول کو، یہ مرنے کے بعد جب اس کو زندہ کیا اور زندہ ہو کر اس نے یہ بات کہی اور پھر آنکھ اس کی بند ہو گئی، تو بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے رائے راست پر آ گئے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جو نبی وقت کے جو کہہ رہے ہیں کہ انسان کو موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، یہ سچ ہے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد زندہ ہونا نہ ہوتا تو یہ شخص ابھی مرنے کے بعد ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے اس فتنے کا سد باب کیا ہے کہ ان لوگوں کا جن کا یہ عقیدہ تھا نعوذ باللہ کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اللہ نے اس فتنے کی سرکوبی اس واقعے کے ذریعے سے کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن وقت چونکہ اس وقت کم ہوتا ہے تو میری کوشش یہ ہوگی کہ ایک ایک یا دو باتیں ایسی بیان کروں کہ جو کم سے کم ہمیں یاد رہیں اور ہماری سمجھ میں بھی آئیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔